ولایت ولایت محمدی ہے۔ اب جب ولایت محمدی غوث پاک کو ملی تو حضور کی زندگی کی جھلکیاں اگر دیکھنا ہے تو سرکار غوث پاک میں دیکھو، حضور کی زندگی کی جھلکیاں۔ ہم کسی کو نبی کا مشابہ نہیں کہتے، لیکن نسبتیں دیکھو کتنی ملتی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، مثال کے طور پر دیکھو کوئی نبی کی نبوت، کسی نبی کی نبوت پالنے سے ہے، جھولے سے، ٹھیک؟ کسی کی 40 سال کے بعد ہے نبوت۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے انبیاء ایسے ہوئے کہ کسی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، کوئی پیدائشی نبی بن کر آیا۔ اس طریقے سے ایک تفصیل ہے، جیسے حضرت یوشع بن نون ساری زندگی حضرت موسیٰ کی خدمت کرتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کو نبوت ملی، یہ ایک تفصیل ہے۔ اب توجہ کرنا، ولیوں کی کائنات میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی ولی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، کوئی ولی ماں کے شکم سے ہوتا ہے، اور یہ ولایت کی بڑی اعلیٰ قسم ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہو۔ لیکن بعض ولی وہ ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے شکم سے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ولی ہوتے نہیں، بلکہ ان کی زندگی کہیں کہیں گزرتی ہے، پھر وہ توبہ کر کے پلٹتے ہیں اور اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ وہ سب ولی بھی شان والے، وہ سب ولی بھی مقام والے، وہ سب ولی بھی مرتبے والے۔ مثال کے طور پر حضرت بشر حافی، علماء موجود ہیں جانتے ہیں کہ بشر حافی کی زندگی کا بڑا حصہ میں خانے میں گزرا، پھر ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، انہوں نے شراب سے توبہ کی اور اتنے بڑے ولی بنے کہ آپ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو گئے۔ حضرت سیدنا بشر حافی، اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض کو دیکھو، زندگی کا طویل عرصہ جنگلوں میں، بیابانوں میں ڈکیتی کرتے ہوئے گزرا، لیکن پھر سچی توبہ کی اور توبہ کے بعد مقام ولایت پر ایسے فائز ہوئے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے طبلہ بجاتے تھے، پھر اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دی، مقام ولایت پر فائز ہوئے تو پانی پر چلتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت حبیب اجمی کو دیکھیں، پہلے سود کا دھندا تھا، پوری زندگی کا بڑا حصہ اس میں گزرا، پھر حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی، امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے، ولایت کے اس مقام پر پہنچے کہ غوث پاک اور غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے۔ لیکن پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، بعد کی زندگی توبہ کے بعد بدلی۔ حالانکہ ہم اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بلکہ اللہ چاہتا تو ان کو بھی پیدائشی ولی بناتا، لیکن ان کو یہ زندگی میں گھما کر پھر اپنے پاس بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ہمت دے دے کہ جب وہ توبہ کرنے والے ہمارے محبوب بن سکتے ہیں تو تم بھی توبہ کرو۔ ایک راستہ بتانا تھا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں نے جو تذکرہ کیا معذاللہ ان کی بے ادبی کے طور پہ نہیں، آپ کو بتانے کے لیے کہ بعض ولی ایسے بھی ہیں، آپ کو پتا چل گیا، لیکن یہ بھی سب شان والے، یہ بھی سب مقام والے، ان کی توہین نہیں کی جا سکتی، گمراہی ہے۔ کسی بھی ولی سے عداوت رکھنا اللہ کے اعلان جنگ کو قبول کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ ولایت کا وہ ہے کہ کوئی بندہ پیدائشی ولی ہو، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا۔ ان میں کون ہے؟ سرکار غریب نواز پیدائشی ولی، محبوب الہی پیدائشی ولی، بابا بختیار کاکی پیدائشی ولی، بابا فرید الدین گنج شکر پیدائشی ولی، صابر کلیر پیدائشی ولی، سید احمد کبیر رفائی پیدائشی ولی۔ لیکن اب سوچنا، بعض ولی وہ جو بڑھاپے کی منزل میں آنے تک ولی ہوئے، بعض جوانی کے بعد ولی ہوئے، بعض زندگی میں گھما کر کے ولی بنائے گئے، بعض پیدائشی ولی۔ اب آپ اس کو نبوت میں دیکھیں کہ اللہ اکبر، علم الہی میں تو سب نبی تھے، لیکن بعض نبی وہ جو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ظاہر ہوئی، بعض وہ جنہوں نے پالنے سے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس طریقے سے۔ لیکن
لیکن جو میرے نبی ہے وہ صرف پیدائشی نبی نہیں ہے، میرے نبی ہے وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر جب عالم ارواح کے اندر روحوں کا اجتماع ہوا تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر کے میرے نبی کی نبوت پر عہد لیا، تو گویا کہ میرے نبی کی نبوت کے ڈنکے عالم ارواح میں بھی بج رہے تھے۔ اب اس نسبت کو دیکھو، کوئی دنیا میں آکے ولی، کوئی پیدائشی ولی، غوث پاک فرماتے ہیں میری ولایت عالم ارواح سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، سید امین